السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جیسا کہ ہم نے 2 ویڈیو میں آلریڈی ہماری 2 کلاسز میں یہ ہم نے کور کیا تھا کہ کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب ہاں تھا، اور ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا مشرک کافر دیدار کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ تو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، یعنی انسان ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے، وانی آتی ہے، ریویلیشن آتا ہے کہ تمہارا پوجنیہ، تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، ایک اکیلا معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے، یعنی کہ جو شخص اپنے رب کی، اپنا پیدا کرنے والے سے، اپنے اللہ سے ملنے کی امید رکھے، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ کیا کرم کرے؟ کون سے عمل کرے؟ جو امید رکھتا ہے کہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اچھے کرم کرے، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو اپنی پوجا میں شریک ساجی نہ بنائے۔ یہ صاف صاف آیت ہے۔ اس میں ہمیں بہت سارے پہلو پتہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، نہ وہ جنوں میں سے تھے، نہ فرشتوں میں سے تھے، وہ انسانوں میں سے تھے۔ دوسرا یہ کہ جو چاہتا ہے اللہ سے ملنا، تو وہ اچھے عمل کرے، اچھے کرم کرے، جیسے کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے انسانوں کے بیچ میں زندگی اور موت ٹھہرا دیا، یعنی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، یہ پوری زندگی کا جو ٹینیور ہے، ٹائم ہے، اس بیچ میں اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے؟ تم کو آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں اچھے کرم کون کرے گا۔ وہی بات ادھر بھی لکھی ہوئی ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے سے اگر ملنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے کرم کرے، اچھے عمل کرے، اور اپنے ساتھ اپنی پوجا میں، اپنی عبادت میں کسی اور کو، اللہ کے علاوہ کسی کو ساجی نہ بنائے۔ تو ہم کو مشرک نہیں بننا ہے۔ اور یہ آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ مشرک جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، یا اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے گا، یا اللہ کو سیدھا سیدھا انکار کرے گا، یا اللہ کو ملا کے اوروں کو بھی پکارے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہمیں نیک عمل کریں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنے اللہ کو دیکھوں، اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ضد کری تھی، تو وہ بھی موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ پائے تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو یہ بھی جھوٹ بات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ نبی نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، اور حدیث بھی کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جنتی لوگ ہی دیکھ پائیں گے جب وہ جنت میں جا پائیں گے۔ تو اس لیے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں جنت میں جانے والے کام کرنے پڑیں گے، یعنی کہ اچھے عمل کرنا پڑیں گے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہیں بنائیں گے۔ یہ سب سے پہلا اصول ہے۔ آئیے دوسرا اصول بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مشرک اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ 83 نمبر کی سورہ ہے، سورہ کا نام ہے المطففین۔ کیا نام ہے سورہ کا؟ المطففین۔ 83 نمبر کی آیت ہے، اس کی آیت نمبر 15 ہے۔ آیت نمبر 15 کیا کہتی ہے دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ بے شک یہ لوگ، کون لوگ؟ جو انکار کرنے والے، جو مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ بے شک یہ لوگ اس روز، یعنی قیامت کے روز، اپنے رب کے دیدار سے آوٹ میں رہیں گے، یعنی کہ بلاکیج میں رہیں گے، یعنی کہ پارٹیشن میں رہیں گے۔ کون لوگ؟ جہنمی لوگ۔ اگر آپ اوپر سے پڑھتے آئیں گے سورہ مطففین تو پتہ چلے گا کہ جہنمیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جو جہنم میں جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر پائے گا۔ تو جہنمی کون کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لیبل دیا یہاں پہ، وہ یہ کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے۔ یہ تینوں بھی جو لیبل اللہ تعالیٰ نے دیے، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔
تو یہ جو بھی کوئی ان کیٹیگری میں آتا ہے اور جو جہنم میں جائے گا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر پائے گا. یعنی کہ ہم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائے، مرنے کے بعد بھی نہیں دیکھ پائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کرم کریں، اچھے عمل کریں. چلیے آئیے دوسری پوائنٹ دیکھتے ہیں. اس میں مشرک کے مرنے کے بعد دعا کرنا جائز نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے جو مشرک ہیں، مسلمانوں میں سے جو مر جاتے ہیں، ہم تو جنازے کی نماز میں بھی چلا جاتے ہیں، کسی کی بھی جنازے کی نماز میں چلے جاتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ جنازہ جس کا ہے وہ کیا شرک پہ مرا ہے، کفر پہ مرا ہے، منافقت پہ مرا ہے، یہ ہم کو دیکھنا بہت ضروری، تحقیق کرنا ضروری ہے. اور جنازے کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ جنازے کی نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ جو انتقال کر گیا، جو مر گیا، اس کے لیے ہم جنازے کی نماز میں دعا کریں گے. لیکن آج تو لوگوں نے کیا کیا ایسی نئی نئی چیزیں، بدعتیں ایجاد کر دی ہیں، جبکہ ہر خطبے میں، ہر جمعہ میں سنتے ہیں کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے. تو یہاں تو جہنم میں جانے کی خود تیاری کرنا ہے بدعتیں کر کے. بدعت کا مطلب ہے نئی چیزیں ایجاد کرنا. جیسے کہ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز کے بعد دعائیں ہوتی ہیں، جیسے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں ویسے نماز ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، تو وہ بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز کے اندر ہی مردے کے لیے، مرنے والے کے لیے دعا کری ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے لیے یہ کیا کہتے ہیں، جنازے کی نماز میں ہی دعا کرنا چاہیے. لیکن جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ وہ شرک پہ مرا ہے، مشرک تو نہیں تھا، کافر تو نہیں مرا ہے، کفر پہ تو نہیں مرا ہے، یا منافق تو نہیں تھا، یہاں کی بھی ڈھول بجاتا تھا وہاں کی بھی ڈھول بجاتا تھا. تو ایسا تو نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مشرک کے لیے تم دعا نہیں کر سکتے، دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے. تو اس کی دلیل کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. اس کی دلیل ہے سورہ توبہ آیت نمبر 113 اور 114. آئیے دیکھ لیتے ہیں. سورہ توبہ جو تھی، میں نے بتایا تھا کہ 9 نمبر کی سورہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شرک پہ مرے گا، مشرک ہے، اس کے لیے تم دعائیں مغفرت بھی نہیں کر سکتے. اب لوگ بولیں گے ارے وہ تو مسلمان کا گھرانہ تھا، وہ تو ایسا تھا ویسا تھا، کیا دعا نہیں کرنے کا؟ یہ بہت شاکنگ چیز لگتی ہے لوگوں کو. لیکن قرآن جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا وہ شاکنگ نہیں، وہ ایک دم کامن ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ڈکلیریشن ہے کہ تم مشرک کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے. مطلب اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے آپ. سمجھے؟ یہ بات ہے. آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو شایع نہیں، ان کے لائق نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا ہو کہ مشرک اہل دوزخ ہے. یعنی کہ جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ایک آدمی شرک پہ مرا ہے اور وہ جہنم میں جانے والا ہے، تو ان کے لیے بخشش مانگے، گویا وہ ان کے قرابت دار، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. بتائیے، اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں. تو اللہ کا حکم مانوں کہ رشتہ داروں کا حکم مانوں یا دنیا والوں کا حکم مانوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو شاید نہیں، اس لائق نہیں کہ جب ان پر ثابت ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ جو مرا ہے وہ مشرک ہے تو اور وہ دوزخ ہے، دوزخ میں جانے والا ہے، تو ان کے لیے دعائیں مغفرت، بخشش کی دعائیں مانگے. وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم. اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے. لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. کچھ شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور تحمل دل تھے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ابا سے، جب ان کے ابا نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم ہمارے معبودوں کو غلط بولتے ہو، تو وہ نکل گئے. تو نکلنے کے وقت قرآن میں دیا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت بھی دے اور تم کو معاف بھی کرے. لیکن جب یہ آیت اتری تو اللہ تعالیٰ نے یہی اس لیے مینشن کیا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو وہ ایک وعدے کے تحت تھا کہ انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہ میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا اور تمہارے گناہوں کی معافی مانگوں گا. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارا باپ مشرک ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور وہ اللہ کا دشمن ہے، تو
اس سے بیزاری دکھائی، پھر ان کے لیے انہوں نے دعائے مغفرت بخشش نہیں مانگی. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل تھے اور بہت برداشت اور بہت تحمل کرنے والے تھے. ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کیا کیا اذیتیں دی گئی ہے نا ان کے باپ کے رہتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تمہارے رشتہ دار بھی ہوں اور اگر وہ شرک پہ کفر پہ مرے ہیں تو ان کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈکلیریشن، میرا ڈکلیریشن نہیں ہے. چاہیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 113 اور 114. آئیے، جس طرح کہ ہم نے کہا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو اللہ دوسرا ہمارا پوائنٹ وہی ہے کہ مشرک جو ہے اللہ کا دشمن ہے. وہ یہی آیت ہے، وہ یہ کہ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی کہ مشرک کیا ہے؟ اللہ کا دشمن ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ان کا باپ بھی اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. کچھ شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے برداشت والے، بہت نرم دل اور بہت ہی تحمل کرنے والے تھے. اور اسی طرح سے سورہ توبہ جو ہم نے دیکھی تھی اس میں آیت نمبر 3 میں پھر سے میں پڑھ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ فَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی بیزار ہے، یعنی دست بردار ہے. بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو گے اللہ اور اللہ سے تم مقابلہ نہیں کر سکو گے تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے. اور اے پیغمبر انکار کرنے والے کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو. تو یعنی کہ جو یہ لوگ ہیں مشرک جو لوگ ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ نے کلیئر ڈکلیریشن دے دیا ہے، اور اس لیے تم اللہ کے دشمنوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، مشرکوں کے لیے تم دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم ان دھڑلے سے تو بول رہے ہیں کہ جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ تم جنازے کی نماز مشرک کے لیے نہیں پڑھ سکتے. وہ ہے سورہ توبہ کی اسی سورہ کی آیت نمبر 80. آئیے چلیے دیکھتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 80 نمبر کی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے لیے، کن کے لیے؟ مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے تم بخشش مانگو یا نہ مانگو، بات ایک ہی ہے. اگر ان کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم 70 مرتبہ بھی بخشی مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہتے ہو کہ یہ لوگوں کو معافی مل جائے، ساری چیزیں ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف میں فرمایا اللہ تعالیٰ اے نبی کیا اگر یہ ایمان نہ لائیں گے اس بات پر کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو کیا آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے؟ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر مند تھے اور اتنے دل سے اتنے اپنی جان ہلاک کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑ گیا کہ آپ اتنے کیوں تکلیف لیتے ہیں، اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو کیا اپنی جان ہلاک کر دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے ایک ہی برابر ہے، ہم ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے. آپ 70 مرتبہ بھی دعائیں کریں گے تو بھی ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، یعنی اللہ کا بھی انکار کیا اور رسول کا بھی انکار کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ ہے دلیل کہ مشرک کی جنازے کی نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، نہ درگاہ مزار والے کی پڑھ سکتے، نہ منافق کی پڑھ سکتے ہیں، اور نہ جو مورتی پوجوا ہے اس کی پڑھ سکتے ہیں، جو خلط ملط کر کے میں اللہ کو مانتا ہوں، میں سارے مذہبوں کو مانتا ہوں، جو کہتے ہیں مذہب تو ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے. اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ساری خواہشوں کو اللہ کے تابع کر دینا، اسی کو کہتے ہیں مسلم. اسلام کا مطلب سلامتی، مسلم کا مطلب ہوتا ہے آگیا کاری، یا آپ کہہ سکتے ہیں فرما بردار، اوبیڈینٹ. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے اور ان کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. سورہ توبہ آیت نمبر 80.
تو یہ ہے ساری چیزیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک آخری بات کہہ کے بات کو ختم کروں گا کہ کیا یہ سب مشرک لوگ ہیں، ان کو کون بتائے گا؟ تو اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے یا ہم بھی مشرکوں میں ہو جائیں گے؟ اگر ہم بھی اگر یہ چیز کام یا دعوت کا کام یا لوگوں کو بتانے کا کام نہیں کریں گے تو کیا ہم بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے. اس کی دلیل میں قرآن سے دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ نے دعوت کا کام نہیں کیا، لوگوں کو صحیح بات بتانے کا کام نہیں کیا، لوگوں کو کفر سے، شرک سے، بدعت سے اور گمراہی سے اگر آپ نے بھی کام نہ کیا تو آپ بھی مشرک ہو، میں بھی مشرک ہوں اگر میں نے بھی یہ کام نہیں کیا. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، سورہ نمبر ہے سورہ قصص، آیت نمبر 87. اس کی 28 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 87، یعنی کہ 86 87 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے، اس کے بعد کہ جب ہم نے تم پر یہ نازل کر دیا ہے، یعنی یہ قرآن تم پر اتار دیا ہے، تو اس آیت سے، اس آیت کی تبلیغ سے تم کو وہ روک نہ دیں، اور اپنے رب کی طرف تم لوگوں کو بلاتے رہو، یعنی دعوت دیتے رہو لوگوں کو کہ اللہ کی طرف آتے رہو، اللہ کو مانو، رسول کو مانو. اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، تو تم اللہ ہی کی پوجا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ میں سادہ سا اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اور تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دے، اور اپنے رب کی طرف بلاتے رہو، لوگوں کو دعوت دیتے رہو، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ تبلیغ کرتے رہنا، دعوت دیتے رہنا اسلام کی، اللہ کی، رسول کی، اللہ کی طرف بلاتے رہنا، اور مشرکوں میں سے مت ہونا. تو جو دعوت کا کام نہیں کرے گا وہ مشرک کہلائے گا. اب آپ لوگوں کو یہ سوال ہوگا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں مشرک ہوگا؟ تو اس کی دلیل ایک اور دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. 31 نمبر کی آیت ہے، سورہ روم، آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونن من المشرکین. مومنوں یعنی مسلمانوں، اس اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز پڑھتے رہو، اور مشرکوں میں سے نہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ مشرک ہے. اور سورہ قصص میں آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جو دعوت نہیں دے گا وہ مشرک ہے. تو جو نماز نہیں پڑھے گا وہ مشرک ہے کہ نہیں ہے؟ مشرک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہی ہے. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایسا مرا جیسے کہ کفر پہ مرا. اس کو مسلمان کے قبرستان میں مت دفناؤ، اور اس کی جنازے کی نماز ہی مت پڑھو، جو ہم بات کر رہے تھے. یہ حدیث ہے. تو حدیث برابر قرآن کی آیتوں سے میچ ہو رہی ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ تم نے اگر دعوت کا کام نہیں کیا، اور اگر تم نے لوگوں کو یہ صحیح باتیں لوگوں تک نہیں پہنچائی تو تم بھی مشرک ہو. جس طرح سے نماز نہیں پڑھنے والا مشرک ہے، اسی طرح دعوت نہیں دینے والا بھی مشرک ہے. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے. سورہ روم 30 نمبر کی سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 31 ہے. آپ جا کے چیک کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں واپس سے یہ آیت پڑھ لیتا ہوں. سورہ قصص کی 28 نمبر کی سورہ ہے، اور اس کی آیت ہے 87 نمبر کی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے، اس کے بعد کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں، روک نہ دے، اور اپنے رب کو پکارتے رہو، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا. تو ہماری یہی کوشش تھی، اور یہی ہمارا ٹاپک بھی تھا کہ کیا مسلمان مشرک ہو سکتا ہے. تو ہم نے 3 سے 4 ویڈیو اس پہ بنا دی ہیں، تو آپ جا کے چیک کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو دلائل کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن
سورہ فاتحہ سے سورہ ناس ترجمے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بنا تفسیر کے آپ قرآن کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو سب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.